آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اصل میں آپ کو بناتے ہیں اور آپ کی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ آپ ہیں, یہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں, آپ کے والد, بھائی, بہن, چاچو, کزن, سبلنگ, دوست, استاد, باس, دکاندار, کلائنٹ, جو بھی اس کی صورت ہے, ملا صاحب, امام, قاری صاحب, مختلف قسم کے, دے آر ایکچولی کرافٹنگ یور آئیڈینٹی. آپ کی آئیڈینٹی یہ لوگ بناتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سرکل میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آئیڈینٹی کو بناتے نہیں ہیں بلکہ بگاڑتے ہیں, بگاڑتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی کو. کچھ لوگ ایسے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیولی آپ کو بگاڑ دیتے ہیں. آپ کے اندر نفرت بھر دیتا ہے, آپ کے اندر انتقام ڈال دیتا ہے, آپ کے اندر حسد بھر دیتا ہے, آپ کے اندر بدلہ ڈال دیتا ہے, آپ کے اندر جلد بازی ڈال دیتا ہے, آپ کے اندر امیجیٹ رزلٹ کے لیے لڑنا جھگڑنا ڈال دیتا ہے, آپ کے اندر جھوٹ بولنا ڈال دیتا ہے, آپ کو ارسپانسیبل بنا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں تو آپ کو ڈرگ ایڈکشن پہ ڈال دیتا ہے. آپ کی عادات یہ لوگ بناتے ہیں. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ نوجوان جس کے ارد گرد اس کا جو حلقہ یاراں ہوتی ہے, یاروں کا حلقہ, وہ اتنا مثبت, مناسب اور خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. اب ایسے لوگ جو ایسے بگڑے ہوئے سوسائٹی کے اندر سے نکلے ہو, وہ اپنے آپ کو کیسے پہنچائے وہاں جو وہ دیکھ رہا ہے, اس کے لیے آپ کو ری پروگرام کرنا ہے خود کو. مطلب جو ہم فزیکل ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم ایکچولی ایکٹ اور ڈیسیشن لیتے ہیں آن دا بیسس آف آر برین اینڈ مائنڈ, اور برین اینڈ مائنڈ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ فیل کر رہا ہے کہ آئی واز انڈر سچ سرکمسٹانسز کہ جو میرے میں یہ عادات ہے, تو خود کو پروگرام کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک فارمولا میں بناتا ہوں, کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. لک, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ میں 14, 16, 18 and 20, that's the most fertile age in a decisive age where you start your journey. لیکن یہاں پر تو اس ایج میں بھی کسی کی کوئی جرنی شروع ہی نہیں ہوئی. ری پروگرام کرنا ہے نا. ایک پروگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں؟ میں کمپیوٹر میں ایم ایس ورڈ یا ایم ایس آفس کیوں ڈالتا ہوں؟ یہ بھی ایک پروگرام ہے, کیونکہ اسے میں نے کچھ ایکشن نکالنے ہیں نا, میتھمیٹیکل کیلکولیشن نکالنی ہے, ڈرافٹنگ کرنی ہے, لکھنا ہے کچھ چیزیں, تو میں پروگرام ڈالتا ہوں. تو ہم اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں ایک خواب کے لیے. اصل میں اپنا سفر باندھتے ہیں ہم جب اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں. یہ سفر باندھنا ضروری ہے. جو بچہ 14 سال یا 16 سال یا 18 یا سب سے لیٹ ہو گئے سفر نہیں باندھتا, تو کچھ حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو انفلوئنس کر جاتے ہیں اور ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 72 ضربے 30, یہ آپ کے پاس آ گئے ٹوٹل نمبر آف ڈیز. 2160 دن ہے تمہارے پاس. 14 اور 20 سال کے درمیان کا یہ دولت ہے تمہارے پاس. اچھا, اس کو اب آدھا کرتے ہیں ہم. آدھا کرو, کتنا ہو گیا؟ تقسیم 2 کرو, کیا ہو گیا؟ 1080. کیونکہ آدھا تو آپ سونے میں گزارتے ہیں نا. 1080 دن بنتے ہیں, کچھ بھی نہیں دن بنتے. اب اس کو ہارڈلی 6 سے 8 گھنٹوں میں تقسیم کرو. 6 سے 8 گھنٹوں میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دس از دا ٹائم دیٹ ڈیسائڈز یور فیوچر. دس از ویلتھ. ہم ضائع کر دیتے. اس کو اٹھاؤ, ٹائم, انرجی. یو 14 ایئرز اولڈ, 16 ایئرز اولڈ, 18 ایئرز اولڈ, 20. اس کے بعد I'm not saying کہ اس کے بعد ممکن نہیں, آپ سب 20 سے بعد میں ہو. 22 بھی لکھ دو چلو. لیکن دنیا میں یہ نہیں ہے نا, دنیا کے پیرامیٹرز اس سے بہت اوپر ہے. They start 9 years, 8 years, hardly 10 years. That's all. They start idealizing things and rush into a program. Now look, the first thing you need to do is, the first thing you need to know is, اگر آپ ریلی چاہتے ہیں کہ اپنی کسی بھی خواب کو ریالٹی میں بدلو نا, تو یو نیڈ ٹو رائٹ یور اسٹوری.
write your story. کہانی لکھو. دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا غیر معمولی واقعہ بتاؤ یا ایجاد بتاؤ یا کریشن بتاؤ جس کے پیچھے ایک محنت سے بری ہوئی, آئرن اینڈ بلڈ سے گزری ہوئی اور سویٹ اینڈ بلڈ سے نکلی ہوئی کہانی موجود نہ ہو. ایک بتاؤ. ایک بھی نہیں ہے. جس نے دنیا کو کچھ دیا ہے نا, جو بلینئر بن گیا ہے نا, جس نے واقعی میں اپنا منزل پا لیا ہے نا, وہ پیچھے ایسی کہانی ہوگی نا کہ آپ کو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی. ایسے کہانی لازمی ہوگی. Everybody has to start writing your story. آپ کی سٹوری بڑی سخت اور مشکل اور آزمائشوں سے بری ہوئی ہوگی. Yes. جہاں بیٹھے ہو یہ بھی ایک سٹوری کی بنیاد پہ چل رہا ہے. It started from the bench, from the railway station. I used to teach English grammar to the students at the railway station near the Government College of Commerce and Management Sciences later in 2001 and 2. And the journey starts there. And then later on the 20 wooden chair story starts, and then slowly and gradually. This is what still I'm in full energy, and still I'm stuck with my dream because I'm writing a story. Writing a story is actually giving you an extra energy. It gives you energy. یہ ٹھنڈے پانی سے نہانے والی وہ جو ایبلوشن کرنے والی ہمت آتی تب ہے when you are after something. کہ سٹوری نہیں ہے تو آپ پھر کسی اور کے سٹوری کا حصہ ہے. You have to write your story. میرے پاس ایسی کیس اسٹڈیز ہے, ایسے بچے آئے تھے کہ سر ہم صدر میں کیا کرتے تا پکڑنا ہی نہیں دی لائٹ چپکے لگے دلے او اصلونه چې پکې واچي د ماشومان او عادت چې برولي زمکه باندې چې راشي هغه پرپرکی دا به خرڅول. وہ بچہ میرے آفس میں ادھر آیا, محمد ایجنسی کا تھا, کہتا میں یہ چیزیں بیچتا ہوں, یہاں پر انگریزی بھی پڑھتا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس میں میں یہ روڈ میں یہ لوگوں کے منہ میں جا کے نا یہ چیزیں ڈالنا, اور کچھ لوگ جیب سے پیسے نکال کر مجھے دے دیتے ہیں, میں امبیرس ہو جاتا ہوں چونکہ میں خیر نہیں مانگتا, وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو, بیک نہیں مانگتا, سوری میں بیک نہیں, میں مزدوری کرتا ہوں, مجھے کوئی اور طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا یار کتنے خوش قسمت ہو. کہتے واٹ؟ میں کہ یو رائٹنگ یور اسٹوری. کہتے ہاؤ؟ میں نے کہا تم آج یہ بیچ رہے ہو روڈ پر جو وہ غبارے ہیں اور ساتھ وہ بچوں کی کھلونے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کے بعد جو سٹیپ آنے والا ہے اور اس کے بعد جو سٹیپ آنے والا ہے یہ تمہیں ایک بہت بڑا تجار بنا کر چھوڑ دے گی. Keep moving. This is your story. میں نے کہا اس کے بعد میں نے کہا پھر آپ کہو گے کہ پھر ایک ٹائم آ گیا کہ میں اسی روڈ پر اسٹیج پر گڑیاں بیچتا تھا, پھر اس کے بعد انگوٹھے اور سٹون بیچتا تھا, اور اس کے بعد سٹون انڈسٹری میں گیا اور آج میں ملینئر. اصل چیز ہوتی یہ ہے کہ you are waiting for a miracle, that something happens. We do 16 years of education, something happens and your life change. Your life never change until and unless you start a journey story from zero. That was he used to sell toys at the road. آپ کون سی سٹوری کے حصہ دار ہو؟ Do you have a story? Start it now. Number 2, write it now. کہانی لکھو, لیکن ابھی تمہاری کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ انگریزی سیکھی, ٹیکنالوجی سیکھ لی, پروفیشنلی خود کو ڈیولپ کیا, اور ایک چھوٹا سا بزنس لانچ کیا, اپنا بزنس لانچ کیا چھوٹا سا. سروسز میں آتے ہو, انگریزی سیکھی, ٹیکنالوجی سیکھی, ویب سائٹ بنانا شروع کر دیے. پہلے خود کے لیے بنائے, پھر اپنی فیملی کے لیے بنائے, پھر ایک کلائنٹ کے لیے بنائے, پھر 2 کلائنٹ ہو گئے, پھر 3 ہو گئے, پھر 10 ہو گئے, پھر ایک چیز اسٹیبلش ہوتی گئی اور جا کر ایک بڑی امپائر پر ختم ہو گئی. انگریزی سیکھی, ٹیکنالوجی سیکھی, پروفیشنلی خود کو ڈیولپ کیا, لائف میں ایک بیلنس لے آیا, ڈسپلن ہوا, فزیکلی خود کو فٹ کیا, فوکس ہو گیا, مارکیٹنگ سیکھ لی, اور پہلے اپنے برانڈ کو مارکیٹ کیا, پھر فیملی کو کیا, پھر ایک کلائنٹ آیا, پھر اس کے ساتھ 2 کلائنٹ اور آئے, پھر 1000 کلائنٹ ہو گئے, اور پھر جا کے ایک پوری امپائر کھڑی ہو گئی. دیٹ از واٹ دا اسٹوری یو رائٹ.
ایسا نہیں ہے 16 سال پڑھوں گا بعد میں پھر سوچوں گا میرا کیا بنے گا, نیور. دوسری بات, جن لوگوں نے دولت بنائی ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس 1080 دنوں سے دولت نکال دو نا, شہرت نکال دو, عزت نکال دو, مرتبہ نکال دو, یا جو تمہارے ذہن میں فلم ہے, جو مووی ہے, جو ڈیزائن ہے, اس تک پہنچ جاؤ, تو پہلی تو یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ان اے اسٹوری. دا سیکنڈ تھنگ, اس میں کل ہے نہیں, دیر از نو ٹمارو. آپ نے خود کو قیمتی بنانا ہے, کم عمر میں خود کو ری پروگرام کر کے, اور جو ذہن میں ہے اس تک جانا ہے. اس کے لیے اسٹوری تو لکھو, لیکن ابھی کی عادت ڈال دو, یہ ٹمارو پہ نہیں ہے. اس ریجن کے لوگوں میں یہ بیماری شدید تر ہے. They think they know what is good for him, for her, for them, but they do not act. That is the disease اس ریجن کی. تیسری چیز, ایموشنل مینجمنٹ. ہر وہ چیز جو تمہارے خواب اور تصور کے راستے میں ایوی ہے, وزن ہے, بوجھ ہے, اور اس کا براہ راست تعلق ایموشنل مینجمنٹ اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. اس ریجن کے نوجوان بچوں میں یہ چیز سرے سے ہے نہیں, نہ ان کو پڑھائی گئی ہے. اب ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے, تمہارا ایک خواب ہے, اس میں تم ٹھیک ٹھاک جا رہے ہو, صحیح جا رہے ہو. فار ایگزامپل میں یہاں کا ایک مثال لے تو, انگریزی سیکھ لی تم نے, ٹیکنالوجی سیکھ لی, پروفیشنلی ڈیولپ ہو گئے, سیدھا چلے گئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا پھر فری لانس میں چلے گئے اور لگے ہوئے ہو, فوکس ہو. اب آپ کی فیملی میں ایک شادی ہونے والی ہے, شادی اتوار کے دن تھی, فلاں شادی حال میں تھی, آپ بھی چلے گئے, اور یہ آپ ہو, آپ کے 2 کزن آپ سے تھوڑے دور ہیں, اور یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایسے الفاظ میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ الفاظ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر چولہا لگ جائے گا کہ نہیں, آگ لگے گی کہ نہیں, غصہ آئے گا, دماغ پھٹے گا. اچھا کیا ہوگا اگر یہ آپ کے 2 کزن آپ کے بارے میں کوئی کہوں دم راغل ہے, دی چاوے نہ کرے سب کوئی سر میں لڑا گی نا بولی بکنا. ایسے حالات میں معاف کرنا چھوڑ دینا, خاموشی اختیار کرنا, پی لینا بہتر حکمت عملی ہے. میں نے بہت ساری کہانیوں کو توڑتے مرتے ختم ہوتے دیکھا ہے ایموشنل انٹیلیجنس پر کمانڈ نہ ہونے کی. جب ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے, یہاں پر ایک نظر نہ آنے والا جنگ شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ پھر سوچتا ہے کہ بدلہ کیسے لوں گا, یہ پھر بدلے کا پلان کرتا ہے, یہ اس کا پلان کرتا ہے, یہ اس کا پلان کرتا ہے. دا کلنگی چرگانو پشانتی یو بل سر ٹونگا شی کہانی دا منزا ختم. حسد اسی سے نکلتی ہے, ضد اسی سے نکلتی ہے, انتقام اسی سے نکلتی ہے, بدلہ اسی سے نکلتی ہے. بہت سارے نوجوان بچے ہماری فیملیز میں ماموں کے بیٹے کو امپریس کرنا ہے, چاچو کے بیٹے سے آگے بڑھنا ہے, کسی صورت اس کو نیچے دکھانا ہے. not at all, make yourself free. کسی کو اپنے آپ کو ریپروگرام کرنے کی اجازت ہی مت دو. forgive, معاف کرو, چھوڑو, راستہ پکڑو, آگے بڑھو. مولانا وحید الدین اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے زہر کی یہ گونٹ پی لی اس نے پا لیا. 4. رسپانسبلٹی. ذمہ داری, رسپانسبلٹی جو سنس ہے اس میں سب سے ضروری فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا ہے, تم کیا اون کرتے ہو, آپ کے ڈومین میں کیا کیا ہے, آپ کے ڈومین میں کیا کیا ہے. آپ کے پاس ایک عدد لیپ ٹاپ ہوگا, اس کا ایک بیگ ہوگا, اس کا چارجر ہوگا, ایک عدد موبائل اور اس کا چارجر ہوگا. آپ کے پاس کپڑے ہوں گے, ویسٹ کوٹس ہوں گے, پینٹ شرٹ ہوں گے, کچھ شوز ہوں گے, کچھ جاگر شوز ہوں گے, کچھ ٹریک سوٹ ہوں گے نا. ستا پکول, ستا ٹوپئی, ستا جرابے, ستا نیل کٹر, ستا صابن, ستا شیمپو, ستا ٹاول تولیا. او چرته چې ته ودکېږي هغه بستره د هغې کټ صادر یا بیډ شیټ دا لږ تاسو نن ډرا کوي دا ستاسې دي دا څونه چې ستا دي د دې ذمه داري ته په خپله اوچته اسري په خپله کوه. موږ سره د لینډلاډ بچي نه یو چې موږ له بل سړی کوي. خود ویسٹ کوٹ خود, کپڑوں کی حفاظت خود, اپنے واش روم کی صفائی خود, اپنے بسترے کی صفائی خود, اپنے ٹولز کی ذمہ داری خود, اپنے کمانڈ میں, اپنے ڈومین میں. آہستہ آہستہ آپ ایک انٹرپرائز بننا شروع ہو جاؤ گے, آہستہ آہستہ ایک کمپنی, ایک آرگنائزیشن کی صورت اختیار کر جاؤ گے. پہلے خود کو تو سنبھالو. somebody else is managing you. You don't control yourself. Yes. The one
who has no control over himself, over his things which is purely his or purely he or she owns, have no control, can never establish something big. यूं समझ लो इस एज में जब हो, यार आज फैसला कर लो, किसी एक ख्वाब के पीछे जाना शुरू कर दो. ख्वाब ही असल में विजन होती है, यही ऑब्जेक्टिव होती है, और इसी को बोलते हैं ड्रीम चेजिंग. ये कलेक्टिव 6 ईयर्स में 1080 घंटे तुम्हारे पास है. इन घंटों को इस पैटर्न के मुताबिक चलाओ. एक कहानी लिखो, एक ख्वाब देखो, उसको चेस करो, और इस ख्वाब के लिए अभी से काम शुरू करो, और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो. एंड द फाइनल थिंग, वट एवर यू हैव नाउ, स्टार्ट कंट्रोलिंग देम. इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, यू कैन नॉट ग्रो. जब तक तुम जो कुछ हो इसको ओन नहीं करोगे तो मजीद आ नहीं सकता. क्योंकि द वन हु हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, जब आप खुद को ही खो चुके हो तो पाना किस चीज को है? जब तुम खुद को नहीं पा लेते तो नया क्या पालोगे?